زندگی کے مختلف معاملات کے اندر ہماری یہ سوچ کہ اس میں دوسرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرے کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا بیکاز ہم لوگ حق پہ کھڑے تھے، یا کسی بھی کانفلکٹ کے اندر یا کسی بھی لڑائی کے اندر ہمارا یہ مطالبہ کہ دوسرے لوگوں کو صحیح بات کا، حق بات کا ساتھ دینا چاہیے، یہ سوچ تو بہت اچھی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم عام طور پر زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں پاتا۔ انفارچونیٹلی زندگی کے اندر، نجی مسائل کے اندر، میاں بیوی کے معاملات کے اندر، یا پھر سسرال کے ساتھ معاملات کے اندر، یا آفس کے اندر، مارکیٹس میں، کسی بھی جگہ پر جب کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت انفارچونیٹلی ایسا نہیں نظر آتا کہ لوگ ٹھیک بات کا ساتھ دیں۔ ان میں سے لازم طور پر ایک ٹھیک ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ دوسرا غلط ہوتا ہے، لیکن وہاں دونوں ہی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں لوگ ٹھیک ہیں۔ فریقین کے بیچ اس طرح کا معاملہ کیسے نپٹایا جائے، اس کے لیے آن گراؤنڈ سچویشن کے اندر یا جب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے لوگ بیچ میں شامل ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات میجورٹی کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، بعض اوقات دونوں فریقین کے دلائل سنے جاتے ہیں اور اس طرح سے چیزوں کو نپٹایا جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم چیز جو یہاں پر ہمارے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مستقل ایسی باتوں کی وجہ سے پریشانی پیدا ہوتی رہتی ہے کہ دوسرے کو اس معاملے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ بچوں کے معاملات کے بیچ میں دیکھ لیں تو میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ہمارا احساس کرنا چاہیے، بچوں کو ہمارا خیال رکھنا چاہیے، ان کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم ان کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کے لیے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کو ضائع مت کرو، یا گھر کی صفائی رکھو، یا پھر یہ سبزیاں کھانے کی اچھی چیزیں ہیں ان کو کھایا کرو، اور اس طرح سے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق جب بچے رسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اندر انزائٹی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انزائٹی کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہم مثال کے طور پر سسرال میں یا گھر میں یا میکے میں ڈیل کریں تو ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمارے بہن بھائی یا ہماری ساس، بھابھی، نند، بھاوت، جیٹھ، دیور کہتے ہیں کہ دوسرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے سارے معاملات کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ دوسرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ہمارے اندر یقیناً پریشانی پیدا ہوگی۔ یہاں پر پریشانی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سچویشن کے اندر کیا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سچویشن کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پرفارم کیسے بہتر کرنا ہے، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، آپ اس طرح کی جتنی بھی سچویشنز ہیں ان کو اپنے دماغ میں لے کر آئیں، ان کے بارے میں سوچیں اور یہ دیکھیں کہ اس سچویشن میں جس پہ میں اتنی پریشان ہو رہی ہوں اس میں میں کیا کر سکتی ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں۔ بچوں نے کچھ بھی کہہ دیا، سسرال والوں نے کچھ بھی کہہ دیا، باس نے کچھ بھی کہہ دیا، کولیگس نے کچھ بھی کہہ دیا، یا آپ کے ورک پلیس میں کوئی ایسی معاملات خراب ہو گئے ہیں، تو ساری جگہوں کے اندر یا بہن بھائیوں کے اندر یا نیبرز کے اندر جو کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، ان ساری سچویشنز کے اندر جہاں جہاں پریشانی آ رہی ہے، رک کر یہ سوچئے کہ اس معاملے کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے دوسرے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرے کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن دوسرا ہمارے دماغ سے نہیں چلے گا، دوسرا ہمارے سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جب تک دوسرا ہمیں انوائٹ نہیں کرتا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے، جو کہ عموماً نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، تو تب تک اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہمیں لازم طور پر جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میں اس سچویشن کے اندر کیا کر سکتا ہوں۔ میری اگر حق تلفی ہو رہی ہے تو مجھے وہ ایسے کیا میجرز لینے چاہیے جس سے میری حق تلفی ہونا بند ہو جائے۔ مجھے کیا بات کرنی چاہیے، مجھے نے اگر بات کر لی اور وہ فائدہ مند نہیں رہی تو مجھے بات کرنے کے اچھے آداب سیکھنے چاہیے، کوئی بہتر طریقے سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی فزیکل قسم کا میری کچھ چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، مجھ سے پرمیشن نہیں مانگی جا رہی، تو مجھے اپنی ان چیزوں کے بارے میں کیا راستہ اختیار کرنا ہے، مجھے اس سلسلے میں کہ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ پرمیشن لینا کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے فار ایگزامپل۔ یا پھر اگر میری کچھ چیزوں کو بغیر میری
پوچھے کسی دوسروں کو دے دیا جاتا ہے، میری سیٹ کو، میرے آفس کو، میرے ڈیسیجنس کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. آفس میں لوگوں کو بہت ہی مشکل ہوتی ہے کہ ہمارے ڈیسیجنس کو ویلیو نہیں کیا جاتا، یا ہمارے ڈیسیجنس کے اوپر دوسرے لوگوں کے ڈیسیجن لے لیے جاتے ہیں. ان سارے معاملات کے اوپر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں ان معاملے میں کس طرح کی تعلیم لے سکتا ہوں. جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ان کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا اور اس نے غلط کیا، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، تو تب تک مسائل کا حل نہیں نکلے گا. مسائل کا حل تب نکلنا شروع ہوگا جس دن میں یہ سوچوں گی کہ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور یہیں سے معاملات ٹھیک ہونے کی طرف آگے بڑھیں گے. اور اسی طرح مثال کے طور پر وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے میری ساتھ ایکسپلائٹیشن میری ہو رہی ہے، یا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ غلط سلوک اختیار کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ بعض اوقات خواتین کے معاملے میں اگر بات کی جائے تو فزیکلی ابیوز بہت سارا ہو رہا ہوتا ہے، ایموشنل ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر لیکن میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، یا میرا شوہر میرے ساتھ، وہ میری کوئی پرواہ نہیں ہے میری کنسنٹ کی یا میری رائے کی. اور تو ان سارے معاملات کے اندر اگر وہ نہیں ہے تو کیا طریقے نکالے جا سکتے ہیں کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے؟ کیا میرا شوہر یا میری بیوی میرے دماغ سے سوچنا شروع کر دے گا؟ نہیں نا. تو یا پھر میرا باس یا میرے کولیگز کیا میرے دماغ سے سوچنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، وہ ہم سے الگ ایک مختلف شخصیت ہیں، وہ اپنے دماغ اور اپنی تربیت سے ہی سوچتے رہیں گے. اس معاملے میں مجھے گفتگو کی راہ ہموار کرنا ہے. کوئی بھی سچویشن لیجئے، اس کے اوپر سوچئے کہ میں اس سچویشن کے اندر کیا کچھ کر سکتا ہوں. اگر میری جگہ فلاں اچھے کنڈکٹس والا یا ایک بہتر شخص ہوتا تو وہ اس سچویشن میں کیا کر رہا ہوتا، کیا ڈیل کرتا. یہ کچھ خود ٹرائی کرنے کی ٹیکنیکس ہیں جو ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کاؤنسلرز کے پاس جائیں، اگر آپ اچھے ڈسکشن کرنے والے کنورسیشنلسٹ سے رابطہ کریں، تو وہ آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے یقیناً ایسی کچھ چیزیں بتائیں گے، یا کچھ آپ کو ایسی چیزیں گائیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے کیس میں اسپیسیفک ہیں کہ آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیوں بائی پاس کیا جا رہا ہے، کیوں ایک دوسرے پرسن کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، اس کے حقوق کو تو بڑا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، لیکن میری رائے کو یا میرے ڈیسیژن کو یا میری رائے کا کوئی ویلیو نہیں کیا جاتا. ایسا کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہے؟ آپ سوچئے آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہے. تو جواب آئے گا کہ میں کمزور ہوں، میں سختی نہیں کرتا. آپ سختی کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر آپ سوچئے. اور اگر آپ سختی نہیں کرتے تو پھر یا پھر احتجاج نہیں کرتے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی کیا ریزننگ کیا ہے. اور اگر سختی نہیں کی جاتی تو کیا نرمی سے کوئی کام نہیں کیے جاتے؟ نرمی سے کام کیسے کیے جاتے ہیں؟ اور نرمی میں کا کیا یہ مطلب ہے کہ اپنی بات کو چھوڑ دیا جائے؟ اچھا چلیں جی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ ہی کر لیں. کیا یہ مطلب ہے؟ یا یہ مطلب ہے کہ نرمی کے ساتھ ہم نے کچھ اصولوں پہ کاربند رہنا ہے، اور پھر اس کے جو بھی قیمت دینی پڑے گی، اس کی یہ قیمت ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اس کی یہ قیمت ہو سکتی ہے کہ مجھے اپنے باس سے یا سینئر سے جا کے زیادہ بات کرنی پڑے، اس کی یہ قیمت ہو سکتی ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے پریشانی سے گزر کر کچھ زیادہ سوچنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، اور اپنے کچھ لوگوں کی کچھ عجیب و غریب نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایسے کیجئے، لیکن ان اصولوں کو اپنائیے جن سے کہ زندگی یا معاملات یا کنڈکٹس بہتر ہو سکتے ہیں. وہ کیسے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر اس چھوٹی سی قیمت کو دینے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح کوئی خاتون اگر یہ کہتی ہے کہ جی میں کمزور ہوں، تو کیوں آپ کمزور ہیں؟ کیا میرے اوپر راہیں بند ہو گئی ہیں؟ کیا میرے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں؟ کیا عموماً ایسے جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہمیں رکھیں گے نہیں، معاشرہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک بے وقوف بیکار عورت ہو، خود سر عورت ہو، اس لیے تم جو ان سے گھر چھوڑ کر آ گئی. یہ ساری وہ باتیں ہیں. اگر ان باتوں کا ڈر ہے تو پھر ہمیں اپنی کمزوری کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں اور آپ کا استحصال ہو رہا ہے، تو یا اس استحصال کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کریں، اور یا پھر سوسائٹی کی باتوں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، تو پھر اس غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ قیمت ہے جو آپ کو دینا پڑے گی، کچھ آپشنز ہیں جو آپ کو لینا پڑے گی. وین یو ول کم ود سو مینی آپشنز، یس آف کورس دیر آر سو مینی آپشنز اویلیبل. تو جب آپ ان آپشنز کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے اور ان میں سے کچھ کے اوپر سٹیپس لینا سٹارٹ کریں گے، فار ایگزامپل آپ کو بات کرنا ہے، اس میں یہ آپشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے اپنے امی ابو یا بہن بھائی کے گھر ہی جا کر رہنا پڑے اور وہاں چھوٹا موٹا ڈسکمفرٹ برداشت کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو گفتگو کی فضا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بحال کرنی پڑے گی، اپنی فیلنگس کو، اپنے احساسات کو شیئر کرنے کے لیے ہمت پیدا کرنی پڑے گی، گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا سا طریقہ اور اچھا انداز سیکھنا پڑے گا کہ
کس طرح میں اپنا مدعا، اپنی فیلنگس دوسرے تک کنوے کر سکتی ہوں. ہمارے بتائے بغیر ہمارے موڈ سے تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ چیز ہم نے خود کو خود ہی سے کمزور سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. خدا نے ہر انسان کو ارادہ، اختیار، آپشنز دے کر بھیجی ہیں اور ہمیں ہر وقت ان کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم ان کا استعمال کریں گے تو اس کے بعد ہی کچھ حل نظر آنے شروع ہوں گے اور کچھ راہیں دکھنا شروع ہوں گی. لیکن سوچنا شرط ہے، سوچے بغیر کوئی بھی حل نہیں نکل پائے گا. جب تک سوچیں گے نہیں تب تک ہم مسائل کو لے کر گھسیٹتے رہیں گے. تو لہٰذا خود سوچیے.